السلام علیکم دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ خیبر کا واقعہ مفتی سلمان اور غنی صاحب کی ویڈیو کے مادھیم سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ لوگوں کو ضرور سننا چاہیے۔ یقین مانیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات، اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دیتے ہیں۔ کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں۔ ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں، اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری۔ پورے صحابہ کا یہی حال تھا۔ صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا، جھنڈا تھا، اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے، سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں، بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، اسی حالت میں بلا لاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے، بخار کی حالت میں ہیں، آنکھوں میں آشوب ہے، سرخی آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا، بخار بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا، دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا؟ یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا؟ یہ سارے معاملات کس لیے تھے؟ ایک بات یاد رکھیں، فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے، جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی، لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا؟ خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو، بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ جنگ تو فتح ہونی ہی ہے، لیکن تمہیں سٹرگل کرنا پڑے گا، میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑے گی، بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے، محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے، سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح مجرب، تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ شعر پڑھ رہا تھا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں، اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریہ المنظرا، تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کلیت غابات کریہ المنظرا، ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزی اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی،
لیکن وار خالی گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا. پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی, اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی. اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا. اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے. کس پر؟ حیدر کرار پر. اکیلے بطل جلیل ہیں, جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت تاری تھی, کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے. کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا, اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا. حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی. بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے, جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاب ہے. بڑھتے گئے حضرت علی, سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے. تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا, اپنی طاقت لگا دو. سارے یہودی ٹوٹ پڑے, جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی. جانتے ہیں حضرت علی اپنے ڈیفنس کیسا کر رہے تھے, اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے دروازہ پکڑتے تھے, سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے. ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں, ڈھال بنائے ہوئے ہیں, جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے. صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے, وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے, توڑ نہ سکے تھے. پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا, پھینکا نہیں. پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے. جب یہودی سرد پڑ گئے, ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں, چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا, اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے. جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے. کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا. 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا, کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا. پتلی پتلی ٹانگیں تھی, کمزوری تھی. رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما. وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا, حیدر کرار بن کر کے نکلا. اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں. نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو حیدر کرار ہے. اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے. قوت پروردگار, اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب ہے. لا فتح الا علی, سچ کہا جس شاعر نے کہا لا فتح الا علی. پورے لوگوں میں اگر جوان کوئی کہانے کے لائق ہے تو علی بن ابی طالب کا نام ہے. لا سیف الا ذوالفقار. اور دنیا میں اگر کسی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری کا نام ہے. دوستو جنگ خیبر اور حضرت علی کی شان میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ ضرور سن کے جائیں. عشق رسول پاک کا پیکر بنا دیا تو خالق نے میرا خلد میں ایک گھر بنا دیا. اور آقا نے دے کے ہاتھ میں اسلام کا علم مولا علی کو فاتح خیبر بنا دیا. مولا علی کو فاتح
خیبر بنا دیا۔ دوستو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو نواز شریف اسلامک بیانات اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کے نیچے گول فوٹو لوگوں پر کلک کریں، پھر کالے بیک گراؤنڈ میں لکھے سبسکرائب بٹن پر ڈبل کلک کر کے اوپر والی گھنٹی کو دبائیں۔ اس سے ہماری ویڈیو سمجھ پر آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہے گی، اور ہماری پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری ویڈیو کو مدد ملتی ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ السلام علیکم۔